نحنو یہاں فاعل ہے، ہم نے وعدہ کیا، باب مفعلہ ہے، وعدہ یواعد مواعدتن، وعدہ یواعد مواعدتن باب مفعلہ ہے، ہم نے وعدہ کیا۔ لیکن اس باب مفعلے کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اشتراک فعل پایا جاتا ہے، اور سارے افعال میں ضروری نہیں، اکثر افعال میں اشتراک فعل ہوتا ہے، تو اس کے یہاں معنی مجرد کے معنی کی طرح ہیں، وعدنا کی طرح، جیسے وعدہ یعیدو، وعدتو وعدنا، وعدنا اور وعدنا ایک ہی معنی میں ہے کہ ہم نے وعدہ کیا، تو یہاں مجرد کے جو معنی ہیں اسی معنی میں استعمال ہوگا یہ وعدنا، ہم نے وعدہ کیا۔ اور ایک جگہ ایک تفسیر میں یہ بھی آیا کہ وعدنا کہ اس میں اشتراک فعل بھی ہے۔ اللہ پاک نے جو قرآن پاک میں الفاظ استعمال کیے وہ بالکل صحیح ہیں کہ اشتراک فعل یہاں ہے، کیا تھا کہ ہم نے وعدہ کیا، باہم وعدہ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو یہ تھا کہ آپ آئیں کوہ طور پر اور وہاں عبادت کریں، اور دن بھی مقرر کر دیے کہ اتنے دن کی عبادت کریں، تو اس کے عوض میں ہمارا وعدہ ہے کہ ہم تمہیں یہ انعام دیں گے کہ تم پہ وحی نازل کریں گے اور تمہیں کتاب دیں گے، شریعت دیں گے، تمہیں اپنا محبوب مزید بنائیں گے۔ تو وَإِذْ وَعَدْنَا اگر جانبین کے کریں گے تو موسیٰ علیہ السلام کو پابند کیا تھا کہ آپ وہاں آئیں، اور اس کے عوض میں وہی کروں گا۔ وعدنا وعدنا ایک ہی معنی ہے، ہم نے وعدہ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام مفعول بھی اول ہے۔ 40 لیلہ، اربعون تھا، یہ اربعون 40، لیلتن رات، 40 یہ اس کی نسبی حالت ہے، وعدنا یہاں فعل فاعل ہے، موسیٰ مفعول بھی اول ہے، 40 یہ نسبی حالت ہے، مفعول بھی ثانی ہے، تو اس لیے نسبی حالت 40 واو نون کی 40 بن جائے گی، اور قانون یہ ہے گنتی کا کہ 11 سے لے کے 100 تک، 99 تک، 11 سے لے کے 99 تک جو معدود ہوگا وہ واحد آئے گا، معدود واحد آئے گا، نکرہ آئے گا اور زبر والا آئے گا۔ 11 سے لے کے 99 تک، 99 تک معدود، معدود اس کو کہتے ہیں جس کو گنا جائے، جس کو شمار کیا جائے، اور اس کو تمییز بھی کہتے ہیں۔ بعض گرامر والے اس کو معدود، بعض اس کو تمییز بھی کہتے ہیں، اور ممیز 40 ہو جائے گا پھر، جس کی تمییز کی گئی۔ اگر یہ کہا جاتا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا 40 کا، تو 40 سے معنی واضح نہیں ہوتا تھا، تو تمییز پھر لیلتن لگی تو پتہ چل گیا 40 راتوں کی عبادت کا وعدہ کیا۔ تو 11 سے لے کے 99 تک معدود، جس کو گنا جائے، جس کو تمییز بھی کہا جاتا ہے، واحد آئے گا، چاہے واحد مذکر ہو چاہے واحد مؤنث ہو، نکرہ ہوگا اور زبر والا ہوگا۔ یہاں لیلتن یہ اسی تینوں صفات اس کے اندر موجود ہیں کہ واحد بھی ہے، زبر والا بھی ہے، نکرہ بھی ہے، اور قرآن پاک کی اس میں مثال بھی ہے، وہ سورہ یوسف کے اندر انی رأیت 11 کوکبا، کواکب نہیں کہا، واحد کا ہے، کوکب واحد ہے، نکرہ بھی ہے اور زبر والا بھی ہے، تو 40 بن گیا، تو معدود عدد 40 لیلتن معدود، یا 40 ممیز لیلتن تمیز، تو معدود اپنے عدد اپنے معدود سے مل کر مفعول بھی بنا، تو وعدنا
فعل اپنے فاعل مفعول بھی اول اور مفعول بھی ثانی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بنا. اور جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا، تو یہ کس وعدے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے؟ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم عبادت کے لیے کوہ طور پہ آؤ، میں تمہیں تورات دینے والا ہوں، اور اپنے پیچھے اپنے بھائی کو جو ہارون علیہ السلام تھے اسے چھوڑ گئے تھے. اسی چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. آگے جو واقعہ آ رہا ہے، ثم پھر اتخذتم تم نے پکڑ لیا، اتخذا یتخذو اتخاذن، اس کے معنی دوست بنا لینا یا بنانا. عرف عام میں ہم پکڑنا بھی کہہ لیتے ہیں. ڈکشنری کے اندر دوست بنا لینا ہے. اتخذتم فعل ماضی ہے، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، تم اس کی فاعلی نشانی ہے. تم نے بنا لیا العجلا، عجل بچڑا، عجول یا ایجال اس کی جمع ہے. تم نے بچڑے کو بنا لیا، بریکٹ میں کر لیں گے معبود. تم نے بچڑے کو بنا لیا معبود، من بعدہی، من مانے سے، بعدہی بعد ظرف مکان ہے، ہی کی ضمیر، ہی اس کے بعد، ہی کی ضمیر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف جا رہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پہ چلے جانے کے بعد تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، واو عاطفہ، واو حالیہ ہے، انتم مبتدا، ظالمون ظالم کی خبر، ظالم کی جمع ہے، ظلم کرنے والے، اور تم ظلم کرنے والے تھے. ظالمہ یظلمو ظلمن، ظلم ہوتا ہے وضع الشیء علی غیر محلہ، وضع الشیء، وضع الشیء علی غیر محلہ، چیز کا رکھنا اس کی جگہ کے علاوہ، یہ ظلم ہے. تو انہوں نے عبادت کرنی تھی اللہ کی، عبادت کی بچڑے کی. تو یہ معاملہ کیا تھا؟ معاملہ یہ تھا، مفسرین نے یوں بیان کیا ہے، جن لوگوں نے بچڑے کی عبادت نہیں کی تھی، اللہ اکبر، یہاں 2 قسم کے لوگ تھے. جو ہارون علیہ السلام کے ساتھ تھے انہوں نے بچڑے کی عبادت نہیں کی، اور کچھ نے بچڑے کی عبادت کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ تشریف لے گئے اور وہاں 40 دن لگ گئے، ادھر ان کے پیچھے ان کی قوم بنی اسرائیل نے بچڑے کی پرستش شروع کر دی، جس کا واقعہ یہ ہے کہ جب بنی اسرائیل مصر سے نکلنے لگے تھے تو انہوں نے قبطی قوم کے لوگوں سے جو مصر کے باشندے تھے زیورات مانگ لیے تھے. یہ زیورات ان لوگوں کے پاس تھے، بنی اسرائیل کے پاس. ان میں سے ایک آدمی جس کا نام سامری تھا اور سنار کا کام کرتا تھا، اس نے ان زیورات کو جمع کر لیا اور گائے کے بچڑے کی شکل بنا دی، اور اس کے منہ میں وہ مٹی ڈال دی جو مٹی اس نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑوں کے پاؤں کے نیچے سے اٹھائی تھی. اللہ تعالیٰ نے اس مٹی میں ایسا اثر ڈالا تھا کہ اس مجسمہ سے گائے کے بچے کی آواز نکلنے لگی. بعض کہتے تھے کہ نہیں، مجسمہ ایسا تھا اس میں ہوا داخل ہوتی تھی تو پھر آواز ہوا کی وجہ سے خود بخود نکلتی تھی. کچھ بھی معاملہ تھا وہ آواز نکلتی تھی.
بنی اسرائیل مصر میں بت پرستی دیکھ آئے تھے. جب اس کی آواز سنی تو کہنے لگے کہ یہ جو ہے معبود ہے یہ تمہارا معبود ہے اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی معبود ہے. سو وہ بھول گئے ہیں جو طور پر خدا سے ہم کلام ہونے کے لیے گئے. یعنی سامری نے ان کو دھوکہ دیا. العیاذ باللہ. حضرت ہارون علیہ السلام جن کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پیچھے چھوڑ گئے تھے انہوں نے بنی اسرائیل کو سمجھایا اور بتایا کہ تم فتنے میں پڑ گئے ہو. تمہارا رب رحمان ہے. تم میری بات مانو اور میری فرما برداری کرو. اس پر بنی اسرائیل نے کہا کہ ہم تو نہیں، ہم اسی بچڑے کی پوجا کریں گے یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام واپس آ جائیں. جب موسیٰ علیہ السلام وہاں سے واپس آئے، تشریف لائے، تو موسیٰ علیہ السلام بڑے ناراض ہوئے اس بات پر اور بددعا دی اس سامری کو اور کہا فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسَ. تو جا، تیرے لیے زندگی بھر یہ بات طے کر دی گئی ہے کہ تو جسے دیکھے گا اس سے کہے گا کہ مجھے نہ چھونا. لہذا وہ حیران و پریشان جنگل میں پھرا کرتا تھا اور جب وہ کسی کو چھو لیتا تھا یا کوئی اس کو چھو لیتا تھا تو دونوں کو بخار ہو جاتا تھا. پھر موسیٰ علیہ السلام نے اس بچڑے کو جلا دیا اور راکھ کو سمندر میں بہا دیا اور فرمایا انما الہکم اللہ، یقیناً تم سب کا معبود ایک اللہ ہی ہے. الذی لا الہ الا ہوا، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. وسع کل شیء علما، اور اس کا علم ہر چیز پر حاوی ہے. تو یہ بچڑے کی پوجا کرنے کے یہاں جو ذکر کیا گیا ہے واقعہ یہی تھا جو سامری نے اس زیور کو پگھلا کے بنا کے ایک شکل دی. ثم پھر عفونا، فعل ماضی جمع متکلم، عفا یعفو عفواً، جب اس کے ساتھ عنہ لگ جائے گا تو درگزر کرنا، معاف کرنا، سزا کو چھوڑ دینا. عفونا ہم نے درگزر کیا، ہم نے معاف کیا. عنکم ان لگ گیا ہے، تم سے، ان مانے سے، کم تم سے. من بعد ذالک، من سے، بعد بعد ظرف مکان ہے. ذالک اسم اشارہ بعید. اس واقعے کے بعد ہم نے تم کو معاف کیا. کون سا واقعہ؟ یہی بچڑے کی پوجا کرنا. لعلکم تشکرون، لعل شاید کے، تاکہ، کم تم، تشکرون فعل مضارع جمع مذکر حاضر، واو فاعلی نشانی ہے. شکرا یشکرو اور تشکرون ہے یہ، تاکہ تم شکر کرو، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. یہ جملہ حالیہ ہے ما بعد کا. عنکم کی کم یہاں ذوالحال ہے. پھر ہم نے تم کو اس کے بعد معاف کیا تاکہ تمہاری کیفیت اس کے شکر کرنے کی بن جائے، تاکہ تم پہ جو وہ احسان کر رہا ہے معافی کا اس کو تم یاد کرنے والے بن جاؤ. اب کیسے معاف کیے اس کا آگے تذکرہ آ رہا ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا. آتا ہی نا موسیٰ الکتابہ پڑھنا تھا. ایک آیت رہ گئی ہے.
پچھلی آیت رہتی ہے ابھی۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ واو اور اذ جب، آتینا ہم نے دیا، ہم نے عطا کی، آتا یوتی ایتاً دینا، عطا یاتی لانا آنا، اور آتا یوتی لانا یا دینا، موسیٰ موسیٰ علیہ السلام مفعول بھی، تو آتے ہی نام فعل ماضی جمع متکلم نحن فاعل ہے، موسیٰ بھی اول ہے، الکتابہ تورات بھی ثانی ہے، واو اور الفرقان فرقان، بعض کہتے ہیں کہ کتاب اور فرقان یہ ایک ہی چیز ہے، بعض مفسرین نے کہا ہے نہیں، الکتاب سے مراد تورات ہے، الفرقان سے مراد معجزات ہے، الفرقان سے مراد ہر وہ چیز جو حق و باطل، ہدایت و ضلالت میں فرق کرے، ہر وہ چیز جو حق و باطل، ہدایت و ضلالت میں فرق کرے وہ فرقان۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کتاب اور معجزات دیے، لعلکم اور کس لیے دیے، لعل حرف مشبہ بالفعل، کم تم، تہتدون اہتدا یہتدی اہتداءً راہ راست پانا، راہ راست پہ آنا، ہدایت پانا، تاکہ تم ہدایت پاؤ، ہدایت والے ہو جاؤ، تشکیک باقی نہ رہے، یعنی معجزات تو یہی یقین کو مزید مستحکم کرنے کے لیے ہوتے ہیں، تو ہم نے یہ موسیٰ علیہ السلام کو تورات جو دی ہے، ایک شریعت دی ہے، اور اس شریعت کی تائید کے لیے معجزات بھی دیے ہیں تاکہ تم ہدایت پہ آ جاؤ۔ اگلی آیت، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ، اور اذ جب، قال کہا، موسیٰ موسیٰ علیہ السلام نے، فاعل، لِقَوْمِهِ لِقَوْمِهِ پڑھ لیجیے، لِقَوْمِهِ لام حرف جار، قوم مضاف، ہی مضاف الیہ، مضاف الیہ مجرور لام حرف جار سے، جار مجرور متعلق فعل سے، قولا سے۔ اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، بعضوں نے کہا ہے یہاں قوم سے مراد ان کے اپنے بھائی بند، بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، کیا کہا، یا قومی، یا حرف ندا، قوم منادا، میم کی زیر یہاں اس چیز کی طرف نشاندہی کر رہی، چھوٹی یا یہاں موجود ہے، اے میری قوم، انا ہر مشبہ بالفعل، کم اس کا اسم ہے تم، ظلم تم، ظلمہ فعل ماضی، ظلم تم فعل ماضی جمع مذکر حاضر، تم اس کا اسم ہے، فاعل ہے، انفسکم مضاف الیہ مفعول بھی، نفس کی جمع انفس، انکم ظلمتم انفسکم، ظلمتم فعل فاعل، انفسا بھی جملہ فعلیہ بن کر انا کی خبر بنا، ظلمتم انفسکم، یقیناً تم نے ظلم کیا ہے اپنی جانوں پر، با سببیہ ہے، با سبب، با وجہ،
اتخاذکم العجل، اتخاذ، اتخذ یتخذ اتخاذا، پہلے بھی عرض کیا ہے، پکڑنا یا دوست بنا لینا، اس کا اصل معنی ہے دوست بنا لینا۔ اتخاذ مصدر ہے، تم نے محبت کر کے، تم نے بنا کر، اتخاذکم، کم مضاف الیہ ہے، اتخاذ مضاف، العجلہ بھی ہے، تم نے ظلم کیا ہے اپنی جانوں پر بچڑے کو معبود بنا کر، بچڑے کو دوست بنا کر سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے مقابلے میں معبود بنا لیا انہوں نے۔ تو یہاں ہم انڈرسٹوڈ کریں گے تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے بچڑے کو معبود بنا کر، فتوبو، پس تم توبہ کرو، فا پس، توبو فعل امر ہے، تابا یتوبو، اور تب، توبا، توبو، یہ فعل امر ہے، جمع مذکر حاضر، انتم یہاں فاعل ہے، الا طرف، جب تابا یتوبو کے ساتھ الا آ جائے تو بندوں کا متوجہ ہونا اللہ کی طرف، باریئکم، باریئن پیدا کرنے والا، برا یبرؤ، برأن و بروئن، نیست سے ہست میں کرنا، یعنی جب کوئی وجود نہ ہو اس بے وجود چیز کو وجود میں لانا، باری اس کو کہتے ہیں۔ تو باری پیدا کرنا، کرنے والا، پروردگار، باری ان مضاف، کم مضاف الیہ، اور الہ حرف جار ہے، چار مجرور متعلق ہو گئے توبو کے، تم توبہ کرو اپنے پیدا کرنے والے سے، تم متوجہ ہو معافی کے لیے اپنے پیدا کرنے والے کی طرف، اور کیسے متوجہ ہو، کیسے توبہ کرنی ہے؟ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، فا پس، اقتلوا قتل یقتلوا، اقتل تو ایک قتل کر، اقتلا تم دو، اقتلوا تم سب، فَاقْتُلُوا پس تم سب کے سب قتل کرو، انفسکم، نفس کی جمع انفس، مضاف، انفسکم مضاف الیہ، مضاف الیہ مفعول بھی بنا، اقتلوا انفسکم، تم قتل کرو اپنی جانوں کو، ذالک اسم اشارہ بعید، کم تم، اسم اشارہ اپنے کم مشارون الیہ سے مل کر مبتدا بنا، خیرون خبر ہے، لکم جار مجرور متعلق خبر کے، عندہ نزدیک پاس، باری باریئن یہ عندہ کی وجہ سے باریئن ہو گیا، پیدا کرنے والا، باری مضاف، کم مضاف الیہ، مضاف الیہ، پھر یہ مجرور ہوئے عندہ کی وجہ سے، ظرف کی وجہ سے، اور ظرف مظروف متعلق ہو گئے خیرون کے، خبر کے،
تو ذالکم مبتدا خیر لکم عند بارئکم، یہ خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ اور یہ تعلیل یا ہوا ما قبل کا۔ اگر تم ایسا کرو گے، اللہ کی طرف رجوع کرو گے اور قتل کرو گے اپنی جانوں کو، تو پھر فتاب علیکم، تمہارا توبہ کرنے کا طریقہ طرز یہ ہوگا، پس اس کے بعد تابہ، جب تابہ علی آ جائے تو اللہ کا بندوں کی طرف متوجہ ہونا یا اللہ کا توبہ قبول کرنا۔ فتابہ فعل ماضی کا صیغہ ہے، واحد مذکر غائب، وہ متوجہ ہوگا یا وہ توبہ قبول کر لے گا، علیکم تم پر، یا وہ تمہاری توبہ کو قبول کر لے گا۔ ان حرف مشبہ بالفعل، انہو یقیناً وہی، ہو کا اسم ہے، ہوا ضمیر فصل ہے، یقیناً وہی تواب مبالغے کا صیغہ ہے، بہت ہی زیادہ توبہ قبول کرنے والا، بہت ہی زیادہ متوجہ ہونے والا، یقیناً وہی ہے جو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے، الرحیم، اور بہت ہی زیادہ مہربان ہے۔ اس آیت میں بنی اسرائیل جنہوں نے بچڑے کی پرستش کی، ان کی توبہ کا طریقہ بیان کیا جا رہا ہے۔ ان لوگوں کی توبہ کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے ہی متعین فرمایا تھا۔ مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ جن لوگوں نے بچڑے کی عبادت نہیں کی تھی، وہ ان لوگوں کو قتل کر دیں گے جنہوں نے بچڑے کی عبادت کی۔ مفسر ہچکچانے لگے، اللہ پاک نے، اللہ جل شانہ نے، اس مرغے کو پرے بھیجو، اللہ جل شانہ نے سیاہ بادل بھیج دیے تاکہ ایک دوسرے کو نہ دیکھ سکیں، اور صبح سے شام تک قتل کا سلسلہ جاری رہا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نے اللہ جل شانہ سے دعا کی، پھر وہ بادل ہٹا دیے گئے اور توبہ قبول ہو گئی۔ اس وقت تک 70,000 آدمی قتل کیے جا چکے تھے۔ جنہوں نے بچڑے کی عبادت کی تھی وہ سارے کے سارے مقتول نہیں ہوئے تھے، 70,000 قتل ہوئے تھے، باقی جو تھے ان کی توبہ قبول ہو گئی۔ اور اس آیت میں خود اللہ پاک نے فرمایا فتوبو الی بارئکم، تم اپنے پیدا کرنے والے کے حضور میں توبہ کرو۔ اس میں اسی طرف اشارہ ہے کہ مستحق عبادت وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا، چھوڑ کر تم ایسی چیزوں کی پرستش میں کیوں لگ گئے ہو جس کی شکل اور صورت تم نے خود بنائی ہے۔ شرک کی سزا دوزخ کا دائمی عذاب ہے، اس سے بچنے کے لیے توبہ کر لو، اور توبہ کی قبولیت کے لیے یہ شرط لگائی کہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو، اور فرمایا کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یہ ایک وقتی تکلیف ہے جس کا سہ لینا دوزخ کے دائمی عذاب کے مقابلے میں بہت زیادہ سہل ہے، اور اس عذاب سے بچنا تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ امت محمد آواز نہیں آ رہی۔
ہاں جی آواز نہیں آ رہی، خاموشی ہو گئی ہے. مولانا صاحب کا مرغا بھی بہت بولتا ہے. سر کا میرے خیال سے ڈسکنیکٹ ہو گیا نا، نیٹ ایشو میں بھی ہو. ابھی کنیکٹ کر کے جانا. یہ مرغا کس کا ہے ویسے، یہ تو پتہ چلے. مولوی صاحب کا ہے، مولانا صاحب کا ہے. جی ہٹ جا بیٹا، اس کو خراب نہ کرنا. جمع متکلم نحن فاعل، لکا جار مجرور متعلق نؤمن کے، حتی یہ حرف غایت ہے اور یہ حرف جار بھی ہے. اس کے بعد اکثر ان مصدریہ ہوتا ہے، کیونکہ جب بھی حرف جار ہے وہ فعل کے شروع میں نہیں آیا کرتا. ہمیشہ حروف جارہ اسم کے شروع میں آتے ہیں. فعل کے شروع میں تب آتا ہے کہ اس کے بعد حتی کے بعد ان مصدریہ موجود پھر آواز نہیں آ رہی. آواز نہیں آ رہی. دراصل مائک پہ ہاتھ رکھ لیا انہوں نے. آواز نہیں آ رہی قاری صاحب. قاری صاحب نہیں ہیں، پروفیسر صاحب ہیں وہ، اور بار بار ان کا نیٹ ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے، کچھ پرابلم ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. مجھے کوئی پتہ چلے کہ کہاں یہ ہمارا ڈسکنیکٹ ہوا ہے رابطہ؟ آیت نمبر 55 کرا رہے تھے آپ. کہاں تک ہو گئی تھی؟ حتیٰ تک، حتیٰ نر اللہ. حتی حرف جار ہے اور حرف غایت ہے. ان مصدریہ اس کے بعد موجود ہے. نرو فعل مضارع جمع متکلم نحن فاعل ہے. یہاں تک کہ ہم دیکھ لیں اللہ مفعول بھی ہی ہے. جہرتن جہر یجہرو، جہرن و جہرتن یہ مصدر کا وزن ہے جہرتن. اس کے ساتھ الرجولہ آ جائے تو اس کے معنی بے پردہ دیکھنا، بغیر حجاب کے کسی چیز کو دیکھنا. انہوں نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے آپ پر یہاں تک کہ ہم دیکھ لیں اللہ کو بغیر حجاب کے یا اعلانیہ طور پر. جب انہوں نے ایسی خواہش کا اظہار کیا جو کہ غلط تھی، فا سببیہ ہے. آخذت فعل ماضی واحد و نص غائبہ کا صیغہ ہے. الصاعقہ آ رہا ہے وہ فاعل ہے، کم تم کو. آخذت فعل، الصاعقہ فاعل، کم مفعول بھی. فاخذتکم الصاعقہ، بس پکڑ لیا تم کو. الصاعقہ کہتے ہیں ایسی آگ جو بہت ہی کڑک اور گرج کے ساتھ، جو آسمان سے آتی ہے. ایسی آگ جو بہت ہی کڑک اور گرج کے ساتھ ہو، جو آسمان سے آئے. مہلک عذاب کو بھی صاعقہ کہا جاتا ہے. عذاب کے چیخ کو بھی صاعقہ کہا جاتا ہے. بس ان کو
آ لیا ان کو پکڑ لیا ایک بہت زیادہ تیز آواز نے، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، ایک بہت زیادہ کڑک نے ان کو پکڑ لیا، واو حالیہ واو فائلی نشانی، اور تم یہ دیکھ بھی رہے تھے، قیامت سے جس پر کڑک آئی مجھے احساس بھی ہو گیا تھا کہ یہ جو ہے کوئی عذاب ہے، تم ادراک بھی کر رہے تھے اس مصیبت کو جو تم پہ آئی۔ یہ معاملہ کیا ہے؟ جہاں انہوں نے بچڑی کی پوجا کی، ایک اور انہوں نے ضد کی کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ یہ اللہ کی کتاب تورات میں یہ لایا ہوں، اس پہ ایمان لاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ جو فرما رہے ہیں یہ اللہ کی کتاب ہے، ہمارے پاس اس کی کیا دلیل ہے؟ یعنی وہ کہنے لگے کہ ہم کیسے مانیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے؟ ہم تو اس کو جب مانیں گے جب اللہ تعالیٰ ہم سے خود فرمائیں کہ یہ میری کتاب ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا چلو یہ بھی صحیح، تم لوگ اپنے نمائندے تیار کرو جو میرے ساتھ چلیں اور وہ روزہ بھی رکھیں اور پاک صاف ہو کر چلیں۔ جس دن ان کو خداوند قدوس سے ہم کلامی کا موقع آیا، جس کی موسیٰ علیہ السلام نے پہلے ہی اجازت لی ہوئی تھی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان 70 آدمیوں کو بھی ساتھ لے گئے جو ان کی قوم نے ان کے ساتھ کیے۔ اللہ تعالیٰ کا کلام سن کر یہ لوگ مطمئن نہ ہوئے، ہاں تو یہ چاہیے تھا کہ جب اللہ نے کلام کیا تو مطمئن ہو جاتے، تو یہ لوگ مطمئن نہ ہوئے اور دوسری فرمائش کر دی، کہنے لگے ہم تو تمہاری بات جب مانیں گے جب اللہ جل شانہ کو اعلانیہ طور پر اپنے سامنے دیکھ لیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کو بجلی کی کڑک نے پکڑ لیا اور دیکھتے ہی دیکھتے لقمہ اجل بن گئے۔ جب یہ سارا کا سارا معاملہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھا تو بڑا دکھ ہوا، اس کا تذکرہ آگے آئے گا۔ تو وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ یہ کون سی چیز تھی؟ یہ وہی یعنی وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ یہ کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ بجلی کی کڑک جو آئی اور تم نے اس کا ادراک کیا اور اس مصیبت کی تو اس کی وجہ سے تم یہ ختم ہو گئے۔ پھر بعثنا بعث یبعث بعثا، اس کے معنی تنہا بھیجنا ہے، بھی آ جائے پھر دوسرے کے ساتھ بھیجنا ہے، اور اگر اس کے ساتھ موت آ جائے یا المیت آ جائے تو دوبارہ زندہ کرنا۔ ثم بعثناکم پھر ہم نے تم کو دوبارہ زندہ کیا، بعثنا بالماضی سمع متکلم نام فاعل قم بھی من سے بعد موتیکم مضاف الیہ، یہ پھر مجرور ہوئے بعد ظرف سے اور ظرف مجرور متعلق ہو گئے بعثنا کے، اور ہم نے تم کو دوبارہ زندہ کیا تمہاری موت کے بعد، لعلکم تشکرون تاکہ تم ہمارے احسان کو مانو۔ شکر یہ بھی ہوتا ہے سبحان اللہ الحمدللہ کہنا، اور شکر یہ بھی ہے کہ اس کی عبادت میں لگ جانا کہ مالک تیرا یہ احسان ہے اور اب میں تیرا فرما بردار ہو کے چلوں گا اور تیری مان کے چلوں گا۔ ہم نے تم کو دوبارہ جو ہے پیدا کیا ہے تمہاری موت کے بعد تاکہ تم ہمارے اس احسان کو مانو۔
چلیے ماجرا ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ اتنے آدمی ہلاک ہو گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فکر لاحق ہوئی کہ پہلے ہی بنی اسرائیل مجھے متہم کرتے تھے اور طرح طرح کی باتیں کرتے تھے، اور اب کتنے آدمی جب ہلاک ہو گئے ہیں تو جب میں انہیں بیان کروں گا کہ وہ لوگ بجلی کی کڑک سے مر گئے ہیں تو پھر ان پہ وہ کتنی باتیں بنائیں گے اور کتنی اتہام تہمتیں لگائیں گے. لہذا انہوں نے بارگاہ خداوندی میں دعا کی، جس کی وجہ سے دوبارہ زندہ کر دیے گئے. اس نعمت کا شکر زندہ ہونے والوں پر اور ساری قوم پہ واجب ہوا، اس لیے کہا گیا ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، اور ہم نے تم کو دوبارہ زندہ کیا تمہاری موت کے بعد تاکہ تم ہماری احسان پہچان. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. واو اور ظللنا فعل ماضی جمع متکلم نحن فاعل، اور ہم نے سایہ کیا گوئے سے ظلہ ظللا یظلل تظلیلا، دوئے باللام مشدد لام پہ زبر اور پھر اینڈ والا لام زبر والا ظللا یظلل تظلیلا، سایہ ڈالنا. ہم نے سایہ ڈالا، ہم نے سایہ کیا. علیکم علی فجارکم مجرور جار مجرور متعلق ظللنا، اور ہم نے سایہ کیا تم پر الغمامہ، یہ غمام بادل کو کہتے ہیں، اور غمامتن بادل کا ایک ٹکڑا تائے وحدت ہے. بعض نے کہا نہیں غمامتن واحد ہے، الغمام اس کی جمع ہے. بہرحال الغمام یہ جمع ہے. اور ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا. اللہ پاک نے بنی اسرائیل پہ احسان کیا، جہاں بھی جاتے تھے بادل ان کے ساتھ جاتے تھے، صاحبان کے طور پہ ان کو سایہ کرتے تھے. وَأَنزَلْنَا واو اور انزلہ، ایک ہے نزلہ اترنا، ایک ہے انزلہ اتارنا، باب افعال. انزلنا ہم نے اتارا، فعل ماضی جمع متکلم نحن فاعل. علیکم جار مجرور، تم پر. المن من آؤ، اور میں بعد میں تشریح کروں گا من کیا ہے. من میٹھی چیز کو کہا گیا ہے. واو اور السلوہ، سلوہ نمکین چیز. سلوہ معطوف ہے، معطوف علیہ المن ہے، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ بھی بنا انزلنا کا. المن والسلوى، انزلہ فعل اپنے فاعل نانو علیکم متعلق المن والسلوى سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بنا. اور ہم نے اتارا تم پر من اور سلوہ کو. من کے بارے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ کوئی ایسی چیز تھی جو درختوں پر نازل ہوتی تھی، اور یہ صبح صادق سے آفتاب کے نکلنے تک درختوں پہ گرتی رہتی تھی، اور یہ
دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھی تھی. تو وہ جا کر بنی اسرائیل اس میں سے جس قدر چاہتے کھا لیتے تھے. میٹھی تھی میٹھی. ایک اور جگہ آیا ہے کہ یہ ایک قسم کی گوند تھی. حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ وہ کوئی چیز تھی جو گاڑھے بوجھے کے مشابہ تھی. بہرکیف یہ لوگ جہاں ہی مقیم تھے یہ برف کی طرح انہی جگہوں میں یہ گرتی تھی اور اس کا نام من تھا. سلوا یہ ایک دوسری چیز تھی. یہ ایک پرندے کی شکل تھی جو بٹیر سے مشابہ ہوتا تھا. اللہ جل شانہ نے بنی اسرائیل کے پاس خوب بڑی تعداد میں یہ پرندے بھیجے تھے جو ہوا کے ذریعے آ جاتے اور بنی اسرائیل ان کو پکڑ لیتے اور پھر ذبح کر کے کھا لیتے. لیکن ان کو یہ حکم ملا تھا کہ ان کو جو ہے اسٹور نہ کرنا, دوسرے دن کے لیے محفوظ نہ رکھنا. ہاں صرف ایک دن جو جمعے کا تھا اس دن ان کو اجازت تھی کہ وہ ہفتے والے دن کی ہفتے والا دن ان کی عبادت کرنا اور اس دن شکار پکڑنا وہ ان کے لیے جائز نہیں تھا. باقی ایام میں ان کے لیے ممنوع تھا. اور اگر وہ کر بھی لیتے تھے تو وہ دوسرے دن خراب ہو جاتا تھا. تو یہ کہا گیا کلو تم کھاؤ فعل امر اکل یاکلو سے اکلن, تو اکل یاکلو سے کل فعل امر تو ایک کھا, کلا اور کلو تم سب کھاؤ. طیبات من حفیجات من طیبات, اگر من نہ بھی ہوتا تو پھر بھی طیبات کے نیچے زیر آتی بھی ہونے کی وجہ سے. اب یہ مجرور بن رہا ہے. من حفیجات طیبات مجرور. ایک زیر کیوں آیا ہے؟ طیبات تین کیوں نہیں آیا؟ یہ مضاف بن رہا ہے. طیبات مضاف بن رہا ہے. طیبتوں کی جمع ہے طیبات پاکیزہ. کھاؤ پاکیزہ چیزیں. ماں جو اسم موصول ہے یہ مضاف الیہ ہے. طیبات مضاف ہے, ماں مضاف الیہ ہے, موصول ہے. رزقناکم رزقنا فعل ماضی جمع متکلم نحن فاعل کم مفعول به. رزقنا فعل اپنے فاعل نحن کم مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن کر یہ صلہ بنا ما موصول کا. ما موصول اپنے صلے سے مل کر رزقناکم سے مل کر یہ مضاف الیہ ہوئے طیبات کے, اور طیبات مضاف ما رزقناکم مضاف الیہ مضاف اسی لیے اس کے نیچے زیر آیا ہے طیبات. اور اس کے اوپر طیبات کے اوپر الف لام بھی نہیں آیا کیونکہ مضاف کے اوپر الف لام نہیں آتا. مضاف پر نہ الف لام آتا ہے نہ تنوین آتی ہے. تو اسی لیے طیبات کے نیچے ایک زیر آیا ہے. طیبات مضاف ما رزقناکم مضاف الیہ مضاف الیہ مل کر مجرور من جار سے اور جار مجرور متعلق کلو فعل امر سے. کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو رزق کے طور پہ دی. واو اور ما نافیہ. ظلموا ظلما ظلما ظلموا فعل ماضی جمع مذکر غائب واو فاعلی نشانی. اور نہیں ظلم کیا
انہوں نے نا بھی ہے اور انہوں نے ہمارے ساتھ ظلم نہیں کیا، ہم پر ظلم نہیں کیا، یعنی ہمارے حکم کی نافرمانی کر کے جس چیز سے ہم نے روکا تھا اسٹور نہ کرنا، جس چیز کی پابندی لگائی تھی اس پابندی پہ وہ قائم نہ رہے، تو پابندی پہ قائم نہ رہ کر انہوں نے ہمارے ساتھ زیادتی نہیں کی، انہوں نے اب وما ظلمونا، نہیں انہوں نے ظلم کیا ہے ہم پر، واو اور لیکن یہ حد استدراک ہے۔ استدراک کے معنی یہ ہیں، استدراک سے مراد یہ ہے کہ کلام سابق سے جو پہلے والا جملہ ہے، کلام سابق سے ذہن میں پیدا ہونے والے فروعی معنی کو دور کرنا، یا لیکن کے بعد کے لیے ایسا حکم بیان کرنا، لیکن کے بعد جو جملہ آ رہا ہے ایسا حکم بیان کرنا جو اس کے ما قبل کے حکم کے مخالف ہو۔ چنانچہ یہ ہمیشہ ایسے دو جملوں کے درمیان واقع ہوتا ہے جو معنی میں ایک دوسرے کے مخالف ہوتے ہیں۔ انہوں نے ہم پہ ظلم نہیں کیا، لیکن کانو فعل ناقص، فعل ماضی، جمع مذکر غائب، واو اس کا اسم ہے، انفسہم یہ مفعول بھی ہے یظلمون کا، یظلمون فعل مضارع جمع مذکر غائب، واو فاعل نشانی، یظلمون انفسہم اور انفسہم مضاف الیہ یہ مفعول بھی بنے مقدم ہوا ہے یظلمون سے، تو یظلمون انفسہم ہے، انہوں نے ظلم کیا ہے اپنی جانوں پر۔ یہ یظلمون فعل اپنے فاعل اور بھی سے مل کر جملہ فعلیہ بن کر یہ کانو کی خبر بنا ہے۔ کانو فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ بنا۔ وہ ہم پہ ظلم انہوں نے نہیں کیا بلکہ وہ ایسا کر کے اپنی جانوں پہ ہی ظلم کرتے۔ اپنی جانوں پہ ظلم کیا کرتے تھے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، واو اور اذ جب، قلنا فعل ماضی جمع متکلم نانو فاعل، اور جب ہم نے کہا، کیا کہا؟ آگے اس کا مقولہ آئے گا، ادخلوا داخلہ یدخلوا، اگر یہ باب افعال سے ہوتا وقل ندخلوا نہیں کہہ سکتے تھے، باب افعال کا حمزہ حمزہ القط ہوتا ہے، اس سے پہلے کچھ بھی ہو جائے وہ نہیں گرتا۔ یہ ثلاثی مجرد ہے، داخلہ یدخلوا سے ادخلوا فعل امر ہے، لہذا باب افعال کے علاوہ جتنے بھی ابواب آتے ہیں ان تمام کا حمزۃ الوصل، حمزہ جو ہوتا ہے حمزۃ الوصل ہوتا ہے، وہ دوران درمیانے کلام میں گر جاتا ہے۔ داخلہ یدخلوا، ادخل تو ایک داخل ہو، ادخلا ادخلو تم سب کے سب داخل ہو جاؤ۔ انتم یہاں فاعل ہے، هذه القرية، هذه اسم اشارہ ہے،
القریہ مشار الیہ، لیکن میں نے عرض کیا کہ جس وقت یہ درمیان کلام میں آ جائے تو یہ موصوف صفت بنتے ہیں، تو حاجی کو ہم موصوف بھی کہہ سکتے ہیں، القریہ کو صفت بھی کہہ سکتے ہیں۔ ادخلوا هذه القریہ، ادخلوا فعل امر اپنے فاعل، هذه القریہ مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن کر یہ مقولہ بنا قلنا کا، اور قلنا فعل اپنے فاعل اور مقولہ یا مفعول بھی، یہ مقولہ جو بھی ہوتا ہے مفعول بھی کے انداز میں ہوتا ہے، اور قلنا فعل اپنے فاعل اور مقولہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بنا۔ اور ہم نے کہا داخل ہو جاؤ اس بستی کی، کون سی بستی؟ بعض کہتے ہیں کہ یہ اریحہ بستی تھی جہاں امال کا قوم رہتی تھی، تم اس بستی میں داخل ہو جاؤ۔ پس کلو فعل امر، اکل یا کلو سے کل تجھے تھا، کلا تم دو کھاؤ، کلو تم سب اس ذریعہ سے، اس بستی سے، من التجار ہاں مجرور ہاں کی یہ جو ہے اشارہ پہلے کے اریحہ بستی کی طرف جا رہا ہے، کیونکہ حاضر کریہ مؤنث سے تو ہاں ضمیر لگی ہوئی۔ تم کھاؤ اس میں سے، من یہاں تمییز ہو سکتا ہے، یعنی فکلوا بعض منہا، حیث جہاں یہ مکان ہے، شئتم شاء یشاء، تو شئتا تو نے چاہا، شئتم تم سب کے سب چاہو، تم کھاؤ اس بستی سے جہاں سے تم چاہو، فعل ماضی ہے، شئتم حاضر کا صیغہ ہے، تم ضمیر فاعل ہے۔ راغدن، راغدن جی بھر، بغیر روک ٹوک کے، اور تم کھاؤ اس بستی سے جی بھر کے ڈٹ کے، اور ادخلوا پہلے عطف ہے، فعل امر، واو فاعلی نشانیہ، انتم، اور تم داخل ہو جاؤ، البابا بستی کے دروازے سے، سجدن ساجد کی جمع سجدن ہے، ساجد ایک عاجزی دکھانے والا، سجدن سب یہاں اس سے مراد یہ نہیں کہ سجدہ کرتے ہوئے گزرو، اس کے معنی سجدن تم سب کے سب داخل ہو اس بستی سے عاجزی دکھاتے ہوئے، عاجزی کے ساتھ، اور قولوا تم سب کے سب کہو، فعل امر، قل قولا قولوا فعل امر جمع مذکر حاضر، واو فاعلی نشانی ہے، اور تم سب کے سب یہ کہو جب داخل ہو اس بستی کے دروازے سے، انٹری سے، تم سب کے سب یہ کہو، حطۃ حطۃ، حتی یحط حطا طا کے ساتھ، ہوئے اترنا نازل ہونا، لیکن حطۃ یہ ٹرمینالوجی کے طور پہ ہے، اس کے معنی یہ ہے حطۃ یعنی حط عنا ذنوبنا، حط عنا ذنوبنا، اے اللہ ہمارے گناہ ہم سے اتار دے، اے اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، اے اللہ ہمارے گناہ بخش دے۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اس کے معنی
توبہ یعنی ہم توبہ کرتے ہیں، تو اپنی زبان سے ایک تو تمہارا داخل ہونے کا انداز عاجزی کا ہو، اور پھر اللہ کی مغفرت کو ساتھ لے کے، اللہ کی رحمت کو ساتھ لیتے ہوئے داخل ہو۔ ادخلوا الباب سجدا، تم سب کے سب داخل ہو دروازے سے عاجزی کے ساتھ، وقولوا، اور کہو تم سب کے سب حطۃ، یا اللہ معافیت چاہیے، توبہ ہے اللہ، معافی چاہتے ہیں اپنے گناہوں کی، نغفر لکم، اگر تم مغفرت طلب کرو گے تو یہاں نغفر جواب شرط ایک قسم کا آ گیا ہے، نغفر ہم معاف کر دیں گے، لکم تم کو، یہ شرط تھا، حطۃ یعنی معافی چاہیے، اے اللہ معافی، تمہیں اگر معافی مانگیے، نغفر فعل مضارع جمع متکلم نحن فاعل، ہم معاف کر دیں گے، لکم جار مجرور تمہارے لیے، لکم تمہارے نغفر لکم سے متعلق ہو جائے گا، خطایاکم، خطیئتن کی جمع ہے، خطیئتن کی جمع ہے، خطایا، تم مضاف الیہ، خطایا مضاف الیہ مفعول بھی بنے، نصب فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بنا۔ وا اور تین یا سوفا جب بھی مستقبل کے مضارع کے شروع میں آتا ہے تو یہ جو مخصوص اس کو کر دیتا ہے مستقبل کے لیے، کیونکہ مضارع کے اندر دو زمانے پائے جاتے ہیں، ایک حال اور ایک مستقبل۔ جب تین یا صوفہ لگ جائے تو مخصوص ہو گیا وہ فعل مستقبل کے لیے، اور ان قریب نزید، ہم مزید بڑھا دیں گے، زیادہ یزید، زیدن، زیدن، زیادن، زیادتن و مزیدن، یہ میں نے زیادہ یزید کے بعد یہ چار اس کے مصدر بیان کیے، زیادہ یزید، زیدن، زیدن، زیادن، زیادتن و مزیدن۔ المحسنین، محسن، محسنان، محسنون، محسنون کی نسبی حالت محسنین، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور ہم محسنین کو اور بھی زیادہ دیں گے، دینا زیادہ کرنا، ہم اور زیادہ بڑھائیں گے۔ محسن کون ہوتا ہے؟ احسن یحسن احسانم سے کے معنی ہیں لائٹ پھر گئی، نیکی کو اچھی طرح کرنا، اور محسن وہ ہوتا ہے جو نیکی کو اچھی طرح کرتا ہے، عام انداز سے نیکی نہ کرنا۔ احسن یحسن احسانن، اس کے لغت میں اگر آپ معنی دیکھیں تو اس کے معنی ایک یہ بھی ہے نیکی کو اچھی طرح کرنا، اور محسن کیا ہوا؟ نیکی کو بہت ہی اچھی طرح کرنے والا۔ ایک دفعہ جبریل امین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے، لمبی حدیث ہے، اور پوچھا ایمان کیا ہے اور اسلام کیا ہے، آخر میں یہ بھی پوچھا کہ احسان کیا ہے، اللہ کے نبی احسان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا احسان یہ ہے کہ تو عبادت کر اللہ کی کہ تو اسے دیکھ رہا ہے، تعبد اللہ کأنک تراہ،
تو اللہ کی عبادت ایسے کر جیسے تو اللہ جل شانہ کو دیکھ رہا، اور اگر یہ کہہ کے نہیں بنی ہے تو یہ سمجھ لیا کہ اللہ تجھے دیکھ رہا، یعنی حضور قلب کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ جو عبادت کی جاتی ہے وہ احسان کہلاتا ہے۔ تو یہاں اللہ پاک یہی فرماتے ہیں کہ میں محسنین کو اور بھی زیادہ دوں گا۔ جب ہم نے کہا بنی اسرائیل سے تم داخل ہو جاؤ اس بستی میں اور کھاؤ اس سے جہاں سے تم چاہو جی بھر کے، اور داخل ہو جاؤ دروازے سے عاجزی کے ساتھ، اور یہ کہتے ہوئے معافی چاہیے، ہم جب تمہارا یہ طرز عمل ہوگا ہم تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں گے۔ خطیئتوں نہیں کہا، خطایا، ساری غلطیوں کو معاف کر دیں گے جو صاحب کا تم سے ہوئی ہیں، اور مزید تم اخلاص دکھلاؤ گے تو ہم محسنین کو اس سے بھی زیادہ جو ہے احسان کا بدلہ دیں گے۔ لیکن اس بنی اسرائیل نے ایسا نہ کیا۔ اچھا، ہمیں اس سے ایک مثال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملتی ہے کہ جس وقت فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف میں داخل ہو رہے تھے تو آپ نے آپ کا سر مبارک کوہان سے لگتا تھا، یعنی جھکے، اور جہاں صحابہ کرام فرق مسرت میں یہ فرما رہے تھے کہ ہم پہ بڑا ظلم ہوا، اور آج یہ اليوم یوم الملحمہ، آج یہ لڑائی کا دن، آج مزہ آئے گا گردن اڑانے میں، کیونکہ مکہ والوں نے بڑی تکالیف دی تھی صحابہ کرام کو، اور ازواج کو بھی، خواتین کو بھی، بچوں کو بھی۔ جب فاتحانہ داخل ہوئے صحابہ کرام وہ چاہتے تھے آج گردن اڑائیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ایسا ماحول فرمایا، اليوم یوم المرحمہ، آج مزہ آئے گا مہربانی کرنے۔ آپ نے فرما دیا بچوں کو بھی یہ چھوڑ دیا جائے، بوڑھوں کو بھی چھوڑ دیا جائے، خواتین کو بھی چھوڑ دیا جائے، بیماروں کو بھی چھوڑ دیا جائے، اور جو اپنے تلوار کو اپنی نیام میں رکھے اس کو بھی جو ہے وہ نہ قتل کیا جائے، جو بیت اللہ شریف میں آ جائے وہ بھی جو ہے امن میں ہے، اور بھی بہت ساری۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز کا بیہیویئر کیا، تو یہی بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم ایسے کرو، لیکن انہوں نے اس کے خلاف ورزی کی۔ آگے جو مسعود آیت میں اسی کی طرف اشارہ ہے، فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم۔ تو یہ انشاءاللہ پھر اس کو جو ہے کل ہم پڑھیں گے۔ داخلے کا حکم ہوا تھا کہ عاجزی کے ساتھ تم داخل ہو، وہ گھٹنوں کے بل داخل ہوئے تھے، تو حکم تو یہ نہیں تھا کہ تم جو سجدہ کرتے ہوئے گھٹنوں کے بل جاؤ۔ اور پھر جو ہے انہیں کہا تھا کہ خطہ کے الفاظ کہو، معافی چاہیے معافی چاہیے، تو انہوں نے یہ الفاظ جو کہے وہ اس کے خلاف تھے، اپت الشہید۔ تو اس کی تشریح انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ تو آج کے سبق سے متعلق کوئی چیز ہو تو فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔